الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ترقی اور ایٹم کا دور شمار ہوتا ہے۔ کل انسان جن چیزوں کا قائل نہیں تھا آج ان کا موجد ہے۔ کل جن چیزوں کا محض تصور کیا جاتا تھا آج وہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہیں۔ پہلے دور دراز کے ممالک کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ترقی کی بدولت صرف چند لمحوں میں پورے واقعے کی جانکاری ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں پوری جانکاری کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ترقی میں منزلیں طے کر رہے ہیں، ترقی سے ترقی کر رہے ہیں، تو اسی طرح جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تھا اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس مقصد کو بھول چکے ہیں کہ کس مقصد کے تحت رب نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری بندگی کر سکیں، میری اطاعت کریں، میرے احکامات کو مانیں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہمیں ایک ہدایات کے طور پہ قرآن مجید کو دیا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی کی گاڑی چلاؤ گی تو چلے گی، اگر اس سے انحراف کرو گے تو پھر زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلے گی، ہچکولے کھانے لگے گی۔ مثال لیجیے ایک موٹر سائیکل کی، ہم لیتے ہیں، ساتھ ہمیں وہاں دکانداروں کی طرف سے ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے، کمپنی کی طرف سے ہمیں جو کتابچہ دیا جاتا ہے اس میں اس کو چلانے کی ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو اس طریقے سے چلائیں گے تو چلے گی۔ تو اسی طرح ایک زندگی کی بھی مثال ہے، رب نے ہمیں یہ جسم یا روح دی کس لیے؟ تاکہ اس کی بندگی کی جا سکے، اور اس نے ساری ہدایات کے طور پہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا۔ آج وجہ کیا ہے؟ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، زندگی سے پریشان ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، بے سکونی ہے زندگی کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تھا اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ آج ہم پہ ظالم حکمران مسلط کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تھا ہم نے اس مقصد سے روگردانی کی تو یہ سب مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئیں۔ آج کپاس اس ملک کی کاشت ہے، اس ملک کی فصل ہے، لیکن پھر بھی غریب کپڑے کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ گندم اور چاول اس ملک کی فصل ہے، یہیں پہ کاشت کی جاتی ہے، لیکن غریب کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد سے انحراف کیا، جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تھا ہم نے اس سے روگردانی کی تو یہ سب مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئیں۔ تو آئیے قرآن مجید پہ عمل کیجئے، اللہ رب العزت نے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، تو انشاءاللہ العزیز زندگی میں سکون بھی ہوگا اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔